السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ میں کر رہی تھی لنچ کی تیاری۔ آج لنچ میں ہم بنا رہے تھے بھنڈیاں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے پپیتا کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا، جو کہ کوئی کھا نہیں رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں خود ہی سب کو نکال کے دے دیتی ہوں جو جو گھر میں موجود ہے۔ تو پھر میں نے خود ہی نکال کے دیا، جو کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ فروٹس پڑے رہتے ہیں، کوئی کھاتا نہیں ہے، تو پھر کاٹ کے ہر ایک کو دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ کھاتے ہیں، ورنہ بالکل بھی نہیں کھاتے۔ چیز پڑی کی پڑی رہ جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، لیکن کھاتے نہیں ہیں شوق سے۔ تو پھر میں نے خود ہی کاٹ کے دیا، پلیٹر میں ڈال کے دیا۔ تو یہاں پہ میں چیر رہی تھی پیاز بھی آج کل بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، تو لیکن کیا ہے کہ کھانا بنانے کے لیے ضروری چیز بھی ہے، اس لیے پھر مجبوراً ہم لوگوں کو جتنا ضرورت ہے اتنا ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں پیاز کاٹ رہی تھی۔ اگر بھنڈیاں بنانے کے لیے تو جتنا پیاز ہو اتنا زیادہ مسالہ اچھا بنے گا، اتنی بھنڈیاں بھی اچھی بنے گی، لیکن یہاں پہ فی الحال میں نے 2 ہی پیاز لیے تھے۔ میں نے کہا چلو ابھی فی الحال مہنگا ہے تو کم ہی ڈال لیتے ہیں، ورنہ پھر میں زیادہ ڈالتی بھنڈیوں میں نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لہسن چھیل لیا تھا، لہسن بھی باریک والا آیا ہوا تھا اس دفعہ۔ پہلے دوسرا آتا تھا چائنا والا، وہ چھیلنے میں آسانی ہوتی تھی، لیکن یہ والا جو ہے نا وہ چھیلنے میں تھوڑی سی مشکل تو نہیں، دیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ راحہ صاحبہ رو رہی تھی، تو میں اس کو لے آئی چھت پہ۔ یہاں پہ میں اس کو پودے شودے دکھا رہی تھی، میں نے کہا آپ تو دیکھو نا پودے، اور تھوڑا سا مائنڈ فریش ہوا اس کا، اس کو چھت پہ ہوا چلتی ہے بہت اچھی، تو اس کی مائنڈ تھوڑا فریش ہوا، تو پھر میں نیچے لے آئی، پھر اس کو واکر میں ڈال دیا، اور پھر نا یہ آرام سکون سے کھیل رہی تھی بچوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی، شروع کر دیا تھا کھانا بنانا۔ یہاں پہ میں پیاز کاٹ رہی تھی ڈائریکٹ دیگچے میں، کسی بھی میں اس میں نہیں رہتی کہ ہاں جی پہلے پلیٹ میں کاٹ کے ڈالو اور پھر دیگچے میں ڈالو، تو نہیں، کبھی کبھی کرتی ہوں میں جب مطلب، لیکن زیادہ تر میں اسے ڈائریکٹ دیگچے میں ڈال دیتی ہوں کاٹ کے، اور بس پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا سا پپیتا کھا رہی تھی۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ویسے ہی 1-2 پیس میں نے کھا لیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بھی میں لہسن پیس رہی تھی، اور ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی تیار کر لوں گی، ساتھ ساتھ میں راحہ کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ رو نہ رہی ہو اور تنگ نہ کر رہی ہو نا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں یوں کرتی ہوں کہ جب میں دن کا کھانا بنا رہی ہوتی ہوں نا، تو ساتھ ہی ساتھ میں نا اس ٹائم راحہ یا تو سو رہی ہوتی ہے یا تو کھیل رہی ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنی جلدی کھانا بناتی ہوں۔ اگر میں جلدی کھانا بنا لوں نا تو یہ جاگ رہی ہوتی ہے، اور اگر مطلب 10 بجے کے بعد کا ٹائم ہو تو پھر اس کو میں سلا کے زیادہ تر کام کرتی ہوں۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ صبح کا ٹائم میں جلدی کھانا بنا کے فری ہو جاتی ہوں، پھر تھوڑے کپڑے وغیرہ سلائی کرنے تھے تو وہ سلائی کر لوں گی نا۔ تو پھر یہاں پہ میں مسالہ بنانے کے لیے چیزیں کاٹ رہی تھی۔ مرچیں، جو ہری مرچیں وہ میں پیس کے ڈالوں گی، کیونکہ پیس کے جو ذائقہ ہے نا وہ زیادہ اچھا آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو میری ساس ہے نا، میں وہ کاٹ رہی تھی بھنڈیاں۔ ساس مجھے لفظ جو ہے نا بہت برا لگتا ہے، ساس لفظ۔ میں اپنی ساس کو باجی کہتی ہوں، میری خالہ بھی ہیں، اور میں ان کو نا باجی کہتی ہوں۔ باجی کہنے کی وجہ یہ ہے نا کہ میں ہمارے فیملی میں نا میری ماما کی جو بہن ہے بڑی، میرے ماموں خالہ سے نا سب سے بڑی ہیں، تو سارے لوگ ان کو سارے میرے ماموں خالہ اور میری ماما خود بھی نا باجی بولتی ہیں۔ میری جو ساس لگتی ہیں ان کو باجی بولتی ہیں، تو پھر نا میرا بھی دل نہیں کرتا، اور ان کے بچے بھی باجی بولتے ہیں، سارے خاندان والے باجی بولتے ہیں نا، مطلب میرے ننیال میں سارے ان کو باجی بولتے ہیں، اور میرے دادیال میں بھی۔ تو اس وجہ سے نا میں بھی ان کو آنٹی یا امی میرے منہ سے نہیں نکلتا۔ امی کہنے کی میرا دل کرتا ہے کہ میں امی بولوں، لیکن نا میرا دل، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک امی اگر ایک انسان بول رہا ہے تو فیک نہ لگے کہ یہ مطلب، جب تک مجھے لگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ بس میں باجی بولوں، کیونکہ اس لفظ میں نا مجھے اپنائیت لگتی ہے، اور امی بولوں نا تو مجھے خود بھی فیک لگتا ہے۔ جب تک کہ مجھے خود فیلنگس نہیں آ جاتی نا تب تک میں یہ لفظ مشکل سے بول سکوں گی۔ ابھی راحہ کے ساتھ بولتی ہوں نا تو مجھے بھی اکثر عادت پڑ گئی ہے امی بولنے کی، لیکن امی کبھی کبھار میرے منہ سے نکل جاتا ہے،
تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد میں امی بھی بولنا شروع ہو جاؤں گی، لیکن ابھی فی الحال میں باجی ہی بولتی ہوں اپنی ساس کو. تو آئندہ کے بعد اگر جب بھی میں باجی کا ذکر کروں گی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو یہاں پہ نا وہ بھنڈیاں کاٹ رہی تھی. بھنڈیاں وہ کسی اور کے ہاتھ کی کٹی ہوئی، اگر کسی ہاتھ کے کوئی اور کاٹے گا نا تو وہ نہیں کھاتی، کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کوئی مطلب جتنی احتیاط سے وہ کاٹتی ہیں کوئی اور اتنی احتیاط سے نہیں کاٹ سکتا، کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، اور بس وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی کسی اور پہ نا. تو اس وجہ سے وہ بھنڈیاں اور گوبھی اپنے ہاتھ کی کٹی ہوئی پکا ہم لیتے ہیں لیکن کاٹتی وہ خود ہے. تو اس طرح وہ نا ہمارے ہاتھ کا کھا لیتی. پہلے شروع میں مشکل، مطلب ابھی تک ہم لوگ یہ چیزیں نہیں کاٹتے نا جس میں کیڑے مکوڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ خود ہی ہمیں کاٹ کے دیتی ہیں. تو یہاں پہ میں مرچیں پیس رہی تھی. مرچیں پیستے وقت نا اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دینا تو پھر اس کے وہ جو چھینٹیں نہیں آتی ہیں نا فیس کے اوپر اگر غلطی سے بھی مرچوں کی چھینٹ پڑ جائے نا تو پھر میں کہتی ہوں اتنی دیر جلن ہوتی رہتی ہے، کسی چیز سے بھی وہ ہٹتی نہیں ہے پھر. تو کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور نمک ڈال دے تو پھر کافی مطلب اس میں نا چھینٹیں نہیں اڑتی ہیں. تو یہاں پہ میں مرچیں اچھی طرح اتار لوں گی. کیمرہ میں نے پکڑا ہوا تھا ہاتھ سے تو اس وجہ سے یہ اتاری نہیں جا رہی تھی. تو پھر میں نے کیمرہ رکھ کے پھر اچھی طرح اس کو اچھی طرح صاف کر کے پھر میں نے ساری مرچیں اس میں ڈال دی تھی تاکہ اچھا سے ذائقہ ہے اور کوئی چیز ضائع نہ ہو. تو پھر جو باقی بچ جائے گا نا اسی میں مسالہ کوٹ لوں گی. دھنیا اور زیرہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا جو میں توے پہ بھون رہی تھی وہ میں پھر اس میں ڈال لوں گی خود ہی. یہاں پہ بھنڈیاں میں نے الگ سے فرائی کر لی تھی، اور اسی لیے مسالہ جب میں بنا رہی تھی نا تو اس میں نے زیادہ آئل نہیں ڈالا تھا. میں نے کہا تھا بھنڈیوں کو فرائی کیا وہ بھی آئل میں کیا تو آئل اس کا نکلے گا تو کافی زیادہ ہو جائے گا. تو دیکھیں بھنڈیاں کا پہلے تو کافی ساری لگ رہی تھی لیکن بن کے جب تھوڑی سی رہ جاتی ہیں. تو یہاں پہ میں نے یہ کلپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. یہ دھنیا اور زیرہ جو تھا وہ میں نے نکال لیا تھا اور توے پہ بھون لیا تھا. یہاں پہ نا ساتھ ہی ساتھ میں رائحہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیار کر لیتی ہوں. تو یہاں پہ آج میں نے اس کے لیے دال مونگ کی دال، کیونکہ مطلب بچوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے، یہ ہضم جلدی کرتے ہیں. مونگ کی دال، چاول اور آلو اور ایک پیس چھوٹا سا چکن ایڈ کیا تھا، اور اس کو میں ہلکا سا نمک اور ہلدی ڈال کے نا ابالوں گی. میں نے مرچیں ابھی اس کو دینا اسٹارٹ نہیں کی. میں نے کہا اور یہ کھا بھی نہیں سکتی، ابھی یہ 10 ماہ کی ہو گئی ہے لیکن ابھی میں اس کو مرچیں انٹروڈیوس نہیں کروائی. مطلب تھوڑا تھوڑا سالن وغیرہ دے دیتی ہوں لیکن یہ بہت روتی ہے، چیختی ہے، نہیں کھا سکتی. تو اس وجہ سے ابھی میں مرچیں ایڈ نہیں کرتی. ہاں اسٹارٹ کروں گی کچھ عرصے کے بعد، جب یہ مطلب تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، 1 سال کی ہو جائے گی، تو پھر میں اس کو تھوڑا تھوڑا نا چکھانا شروع کروں گی اور عادت ڈالوں گی کہ یہ مرچوں والا کھائے. کیونکہ اگر میں نے اس کو ابھی مرچوں والی عادت نہیں ڈالی نا تو پھر یہ کبھی بھی مرچوں والا کھانا دوسرا جو عام روٹین میں کھانا بنتا ہے وہ نہیں کھا سکے گی. تو اس لیے پھر میں نے اس کو ابھی فی الحال تو میں نے کہا چلو مرچوں کو بغیر ہی کھائے، انجوائے کرے زندگی. تو 1 سال کی ہو جائے گی نا تو اس کے بعد پھر میں اس کو عادت ڈالوں گی. یہاں بھی آٹا وغیرہ میں نے گوندھ کے رکھ لیا تھا. میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ہی ایک کام ختم کرتے ہیں، اور پھر باقی چیزیں میں نے صاف کر کے کچن صاف کر دیا تھا. اور یہاں پہ رائحہ صاحبہ بلی سے کھیل رہی تھی. بلی اس کی فیوریٹ ہے. جب بھی میں بولتی ہوں نا رائحہ مانو آئی مانو، تو اتنی زور سے اس کو بلاتی ہے، ہاتھ ہلا ہلا کے اس کو بلاتی ہے جیسے کسی کو بلا رہی ہو چیز کو. اور جب بھی میں اس کو بولتی ہوں نا رائحہ مانو آ گئی، رائحہ صاحبہ سیڑھیوں پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ زور زور سے ہلا رہی ہوتی ہیں. اور بس یہاں پہ یہ کھیل رہی تھی اپنی مانو سے، فیوریٹ مانو سے. جب بھی اس کا انتظار کرتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو اس کا انتظار کرتی ہے، رات کو سونے تک بس اس کو مانو کی چاہیے ہوتی ہے. بس اس کا دل کرتا ہے کہ مانو میرے سامنے رہے. بس یہاں پہ میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی. یہاں پہ اس کی کزنز وغیرہ اور پھپھو آ گئی تھی، ان سے مل رہی تھی، کھیل رہی تھی، خوش ہو رہی تھی. بس یہاں تک کہ میں ویڈیو